وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اور ذکر کیجئے اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے چنے ہوئے پیغمبروں میں سے تھے جن سے اللہ تعالیٰ خود ہم کلام ہوئے. اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، بے شک وہ چنے ہوئے تھے، مخلص، مصطفیٰ، مجتبی، مختار. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول نبی تھے. رسول کی جمع رسل، پیغام سنانے والے. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور اس کو ہم نے طور کی دائیں جانب سے پکارا تھا، یعنی اس کا مشرقی دامن. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر جاتے ہوئے اس راستے سے گزر رہے تھے جو طور کے جنوب سے جاتا ہے، اور جنوب کی طرف سے اگر کوئی شخص طور کو دیکھے تو اس کے دائیں جانب مشرق اور بائیں جانب مغرب ہوگا. تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے طور کے مشرقی دامن کو دائیں جانب کہا گیا. ورنہ ظاہر ہے کہ پہاڑ کا خود تو کوئی دایاں بایاں نہیں ہوتا ہے، لیکن جہاں سے حضرت موسیٰ آ رہے تھے اس طرف سے دایاں بایاں شمار ہوا. تو ہم نے طور کے دائیں جانب سے پکارا. وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور قریب کر لیا ہم نے اس کو سرگوشیوں کے لیے. خاص محبت کا انداز ہے، راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا. سرگوشی انسان اس سے کرتا ہے جس سے کوئی خاص بات کرنی اور وہ کسی اور کو نہیں بتانی. جیسے بچوں میں عموماً کان میں باتیں کرنے کا بہت ایک رواج ہوتا ہے، اگرچہ سرگوشیاں بلا ضرورت ناپسندیدہ ہیں انسانوں کے لیے، اور خصوصاً جب 3 لوگ بیٹھے تو 2 آپس میں سرگوشی نہ کریں، ممنوع ہے، کیونکہ یہ تیسرے کو غمگین کرتی کہ معلوم نہیں کیا مجھ سے چھپایا جا رہا ہے. لیکن اس کی ممنوع شکلوں کے علاوہ سرگوشی ایک محبت کا انداز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سرگوشی کی، بات کی. اچھا، سرگوشی یہ ہوتی ہے نا کہ 2 لوگوں کے درمیان ایسی بات جسے تیسرا کوئی نہ سن سکے. تو حضرت موسیٰ اور اللہ تعالیٰ کی بات کو آس پاس کی کوئی مخلوق سن نہیں پا رہی تھی، یعنی بالکل وہ صرف 2 کے درمیان تھی، کوئی تیسرا اس میں شریک نہیں تھا، اس لیے اس کو سرگوشی کہا گیا. قربناہ نجیا ووہبنا لہ من رحمتنا اخاہ ہارون نبیا، اور عطا کیا ہم نے اس کو اپنی رحمت سے اسی کا بھائی ہارون نبی بنا کر، یعنی سپورٹ دی، مدد دی. یہ بھی ایک خاص مدد تھی جو حضرت موسیٰ کو ملی. ان کی خاص کوالٹیز، خصوصیات کا ذکر ہے. وہ کیا ہے؟ نمبر 1، اللہ نے ان سے ہم کلامی کی. نمبر 2، ان کے بھائی کو ان کا مددگار بنایا گیا، حالانکہ وہ عمر میں بڑے تھے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہارون کو نبی بناتے اور موسیٰ کو مددگار بناتے. لیکن وہی بات نا کہ عمر کا بڑا چھوٹا ہونا اہم نہیں، اصل چیز کچھ اور ہے. بہت سے چھوٹے ایمان اور تقوی میں کہیں آگے ہو سکتے ہیں بہت سے عمر میں بڑے لوگوں سے بھی. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، ذکر کرو کتاب میں اسماعیل کا علیہ السلام. اللہ تعالیٰ اپنے سارے پیارے پیارے نبیوں کا ذکر کر رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں ان کو، ان کی باتیں کر رہے ہیں، اور ہم کو بتا رہے ہیں میرے چنے ہوئے پیارے بندے تھے، تم بھی ان جیسے ہو جاؤ. انہو کان صادق الوعد، ان کی خاص خصوصیت وعدے کے بڑے سچے، وعدے کے پابند. وکان رسولا نبیا، اور وہ رسول نبی تھے. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی صاحب کتاب تھے. صحیفے دیے گئے تھے نا بہت سے پیغمبروں کو. بڑی مشہور کتابیں تو 4 ہی ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا بھی قرآن میں ذکر آتا ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ. یعنی ہر نبی کو اس کی قوم کی ضرورت کے مطابق تعلیم دی گئی. اور کیا خصوصیت تھی ان کی؟ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا ان کو توجہ دلاتے تھے. وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کے نزدیک بہت پسندیدہ تھے، بہت پسندیدہ. کتنی بڑی بات ہے کہ وہ اپنے رب کے بڑے پسندیدہ تھے، فیورٹ تھے. کیوں؟ آپ کو پتا ہے، یاد ہے آپ کو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہارے گلے پہ چھری پھیر رہا ہوں، کیا کہنے لگے؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ابا جان جو آپ کو حکم ملا بس کر ڈالیں، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. اور آج ہم اپنی اولاد کو جب کہتے ہیں کہ چلیں دین کے لیے کچھ قربانی کرتے ہیں تو کبھی ادھر کھسکتے ہیں کبھی ادھر کھسکتے ہیں. پھر اللہ نے چننا بھی تو اتنا ہی ہے نا. اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہونے کے لیے کیا ضروری ہے
کہ جس کام کے لیے رب بلائے انسان فوراً حامی بھر دے، اس میں کسی سستی اور کسی طرح کا کمپرومائز نہ کرے. اس لیے وہ اللہ کے بہت پسندیدہ تھے، صابر بھی تھے، اپنے آپ کو ذبح کرانے کو تیار ہو گئے. وہ ذبح کرانا تو کیا، ہم تو چھوٹی سی چیز دینے کو تیار نہیں ہوتے. ہے ہم میں سے کوئی جو اپنے والد کے حکم پہ چلے اور اپنے آپ کو ذبح کرا دے؟ ہماری بھی تو کوئی لائف ہے، ہماری بھی کچھ زندگی ہے. یہ جو حضرت اسماعیل کی خصوصیت ہے نا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، اور اہل میں سب سے پہلے بیوی آتی ہے. اس کے بارے میں بڑی اچھی حدیث ہے سنن ابو داؤد اور ابن ماجہ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مرد پر اللہ کا رحم ہو جو رات کو تہجد پڑھنے کے لیے اپنے بستر سے اٹھتا ہے پھر بیوی کو اٹھاتا ہے، اگر نہیں اٹھتی تو اس کے چہرے پہ پانی چھڑک کر اسے نیند سے بیدار کرتا ہے. اس عورت پر بھی اللہ کی رحمت ہو جو رات کو تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتی ہے پھر اپنے میاں کو جگاتی ہے، اور اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی کا چھینٹا ڈالتی ہے. یعنی اہلہ ہو، ٹھیک ہے یہاں مرد کے لیے آیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو حکم دیتے تھے، لیکن اگر بیوی کو توفیق ہو جائے نیکی کی اور وہ میاں کو اس چیز کی طرف بلائے تو اس میں بھی حرج کوئی نہیں. ہمارے یہاں تو مائنڈ کرتے ہیں نا، عورت کا کیا کام وہ شوہر کو نصیحت کرے، لیکن یہاں پر حدیث میں کیا آتا ہے کہ بیوی بھی میاں کو جگا سکتی ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان رات کو جاگے اور اپنی بیوی کو بھی جگائے اور دونوں 2 رکعت نماز ادا کر لیں تو اللہ کے ہاں ان کا نام ذکر کرنے والوں مردوں اور عورتوں میں لکھ دیا جاتا ہے. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات واذکر فی الکتاب ادریس، اور ذکر کیجئے کتاب میں ادریس علیہ السلام کا، انہ کان صدیقا، بے شک وہ صدیق تھے، نبیا، نبی تھے. ان دونوں الفاظ کی وضاحت ہو چکی ہے. حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کا ہے، لیکن بعض کے خیال میں وہ بنی اسرائیل کے کوئی پیغمبر تھے، مگر اکثریت یہی کہتی ہے کہ وہ نوح علیہ السلام سے بھی پہلے گزرے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی جس سے ہمیں ان کی شخصیت کے بارے میں کوئی تعین ہو کہ وہ کون تھے، لیکن قرآن پاک کا ایک اشارہ اس بات کی تائید کرتا ہے کہ وہ نوح علیہ السلام سے پہلے آئے ہیں، کیونکہ بعد میں آنے والی آیت میں بتایا گیا ہے کہ جن انبیاء کا ذکر اوپر گزرا ہے، آدم کی اولاد، نوح کی اولاد، ابراہیم کی اولاد اور اسرائیل کی اولاد میں سے ہیں. اب ظاہر ہے کہ حضرت یحییٰ، عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل میں سے ہیں. حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور یعقوب حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت ابراہیم نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. اس کے بعد صرف حضرت ادریس علیہ السلام رہ جاتے ہیں جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ نوح علیہ السلام سے پہلے ہو سکتے ہیں. ان کے بارے میں قرآن کیا بتاتا ہے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ کپڑے سینے کا ہنر انہی سے ایجاد ہوا تھا، یعنی اس چیز کے ماہر تھے. کپڑا سینا انسان نے انہی کے وقت سے شروع کیا. ان کو اللہ نے نبی بنا کر اٹھایا، اور انہ کان صدیقا نبیا، بہت سچے نبی تھے، راست باز انسان تھے اور نبی بھی تھے. اور نبوت کی خصوصیات میں سے ہے سچائی، سچ بولنا. پچھلے کئی دفعہ یہ بات ہوئی کہ اللہ چن لیتا ہے اپنے بندوں میں سے کچھ کو، تو وہ خصوصیات جن کی وجہ سے کوئی بندہ اللہ کے کام کے لیے چنا جاتا ہے، ان میں سے ایک خصوصیت اس بندے کا راست باز ہونا ہے، سچا ہونا ہے، جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے. ہماری زندگی میں عموماً جھوٹ اتنا داخل ہو چکا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر بغیر کسی احساس ندامت کے جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں، غلط بیانی کرتے چلے جاتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے صرف بولتے چلے جاتے ہیں. تو یہ چیز انسان کے ایمان کو گھن کی طرح کھا جاتی ہے. کہتے ہیں کہ ایمان اور جھوٹ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، اسی لیے بچوں سے بھی جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا ہے. اور مذاق میں جھوٹ بولنے والے کے لیے بھی ہلاکت کی بات کی گئی کہ ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو دوسروں کو ہنسانے کے لیے یا مذاق میں جھوٹ بولے. اب آپ دیکھیں کہ دوسروں کو تو ہم خوش کر رہے ہیں اور خود جھوٹ بول رہے ہیں، اپنی بربادی کر رہے ہیں. تو وقتی طور پر کسی کے لیے بھی
جھوٹ سے لطف کا سامان پیدا کرنا جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے. اور جھوٹ بولنے کے وقت انسان کے منہ سے ایسی بو نکلتی ہے کہ جس سے فرشتہ کئی میل دور چلا جاتا ہے انسان سے. جو حفاظت کے فرشتے اس کے پاس نہیں رہتے. اور جھوٹ بسا اوقات کسی شخصیت یا پرسنالٹی کا ایک کمپلیکس بھی ظاہر کرتا ہے. احساس کمتری کا اظہار بھی جھوٹ میں ہوتا ہے، کیونکہ جو مصنوعی احساس برتری قائم کرتے ہیں ادھر اصل احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. اور وہ احساس برتری کس طرح اس کا اظہار کرتے ہیں؟ وہ جھوٹ بول کر بڑے بننا چاہتے ہیں جبکہ وہ ہوتے نہیں ہیں. تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خود بہت سچے انسان تھے، آپ کے دوست حضرت ابو بکر کا لقب بھی صدیق پڑا، اور آپ کی اہلیہ حضرت عائشہ صدیقہ تھیں. اور یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے دین کی خدمت میں بڑے بڑے کام کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ہوئے. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چنا ہی تھا نبوت کے لیے، لیکن ان لوگوں کو آپ کے مددگار کے طور پر چن لیا گیا. یہ بھی چنے ہوئے لوگ تھے، اور یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے. اگر ہم لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے بھی اللہ کوئی کام لے، تو سب سے پہلے اس چیز کو اپنی زندگی سے نکال پھینکنا ہوگا. نہ مذاق میں جھوٹ بولنا ہے اور نہ ہی بچوں سے جھوٹ بولنا ہے. اور آپ دیکھیں کہ خاص طور پر بچوں کی بات ہے، بچے عموماً جھوٹ بولنے کے عادی کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ہم ان سے خود جھوٹ بولتے ہیں، ان سے جھوٹی باتیں کرتے ہیں، جھوٹے وعدے کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. کوئی گھر میں آئے تو اس کو کہتے ہیں جاؤ کہو گھر میں نہیں ہے، ٹیلی فون پہ کہو کوئی نہیں ہے، یعنی ان کو جھوٹ سکھاتے ہیں. دوسری بات یہ کہ بچے اگر سچ بولیں، کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں، فطرت پر ہوتے ہیں، ابتدا میں ان کو جھوٹ نہیں آتے، وہ سچی بات کرتے ہیں. جو ہی وہ کوئی سچی بات کرتے ہیں آپ ان کی ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتے ہیں، مار پیٹ شروع کر دیتے ہیں، سزا دینے لگتے ہیں، مذاق اڑانے لگتے ہیں. نتیجتاً بچے جھوٹ میں پناہ ڈھونڈتے ہیں کہ جان تو بچے گی. ان کو کوئی جہنم جنت، اچھائی برائی کا تو کوئی فرق معلوم ہی نہیں. تو اب یہ کیا ہوا کہ انہوں نے ماں باپ سے ورثے میں جھوٹ لے لیا. اور جب کوئی خوبی یا خامی ورثے میں لے لی جاتی ہے تو انسان کو بڑے ہو کر احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کسی خامی کا شکار ہے. اس کمپلیکس کو اس کی شخصیت سے نکال پھینکنے میں بھی پھر ایک وقت لگتا ہے. مثلا اگر آپ کا بچہ آپ کو آ کے بتاتا ہے کہ اس نے کوئی غلط کام کیا تو اپنے آپ کو ضبط کریں، کنٹرول کریں، اور تھوڑا صبر سے کام لیتے ہوئے اس کی اصلاح کریں. یہ نہیں کہ ادھر وہ جھوٹ بولے اور ادھر آپ اس کو پیٹنا شروع کر دیں. چونکہ آپ سب مائیں ہیں، اس لیے نہ جھوٹا وعدہ کریں بچوں سے کہ یہ آپ کو لے دیں گے جبکہ آپ نے نہ لے کے دیں. خاموشی اختیار کر لیں، کسی اور بات میں الجھائیں، لیکن جھوٹا وعدہ نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں. اس سے یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ جب وہ پختگی کی عمر کو پہنچیں گے تو جھوٹ سے نفرت کریں گے. اور اگر ماحول کے اثر سے کسی وقت وہ جھوٹ کی کیفیت آئے بھی تو انشاءاللہ جب خود دین کو پڑھیں گے سمجھیں گے تو پھر غبار دھل جائے گا. لیکن اگر جھوٹ پر ان کو پختہ کر دیا آپ نے اور ان کو یہ تاثر دیا کہ جھوٹ بولنے میں ہی عافیت ہے تو کبھی سچے نہیں بن سکیں گے. اور اگر سچائی زندگی میں نہ آئے تو کوئی خیر نہیں آ سکتی. کیونکہ صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ ہم کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے اور ہم یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ جھوٹ ہوتا کیا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کی عدالت نہیں پرکھی جاتی. صحابہ تو کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں. جب حدیث کی روایت میں کسی صحابی کا نام آتا ہے تو اس پہ جرح و تعدیل نہیں کی جاتی. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ سچے تھے یا نہیں، جبکہ ان کے بعد نیکسٹ جنریشن سے ہی تابعین سے وہ جانچ پرکھ کرٹیسزم شروع ہو جاتا ہے کہ اس کا درجہ یا مقام کیا ہے، یہ عادل ہے یا نہیں، ضابط ہے یا نہیں، اور بہت سی چیزیں دیکھی جانے لگتی. لیکن صحابہ کرام کی یہ شان ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ ان کے اندر جھوٹ نہیں تھا. آپ نے فرمایا جھوٹ اور بھوک کو جمع نہ کرو. اور ہماری اکثریت اگر بھوک لگی بھی ہے تو کہ نہیں ہم نہیں کھا رہے. تکلف، کیا شو کرتے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں؟ سب کو پتا کہ آپ کو بھوک لگتی ہے، اسے چھپانے کی کیا بات ہے؟ تسنو انسان اس وقت کرتا ہے جب اپنے آپ کو بڑی چیز بنانا چاہتا ہے نا دوسروں سے. تو انسان تو بڑی چیز ہے ہی نہیں. اگر انسان کے اندر عاجزی ہو تو اسے جھوٹ بولنے کی کم سے کم ضرورت پیش آئے گی.
جھوٹ اس کو بولنا پڑتا ہے جو اپنا ایک سحر قائم کرنا چاہتا ہے اور اپنی ایک بڑائی ثابت کرنا چاہتا ہے کہ کہیں میں دوسروں کی نظر میں گر نہ جاؤں، تو وہ بڑا بننے کے لیے، اچھا بننے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ جب انسان اپنی اصلیت، حقیقت اس پر رہتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ میرے پاس ہے ہی اتنا۔ اب آپ دیکھیں کہ جیسے شادی کے موقع پہ خطبہ نکاح میں آتا ہے قولوا قولا سدیدا، کہو درست بات، اور بہت ساری باتوں میں جھوٹ بولے جاتے ہیں تاکہ کسی طرح وہ رشتہ ہو جائے۔ عموماً ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ پایا جاتا ہے۔ تم سوچتی ہو خطبہ نکاح میں یہ لفظ کیوں ہے قولوا قولا سدیدا؟ سچی بات کہو، دوسرے کو دھوکے میں مت رکھو، پھر کسی کی مرضی کے کوئی کرے یا نہ کرے۔ تو اس میں پیچھے نفسیات کیا ہوتی ہے، کیا سائیکالوجی ہے اس کے پیچھے، کہ وہ اپنی احساس کمتری کو چھپانا چاہتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہماری ہی زندگیوں کو جہنم بناتی ہیں، ہمارے ہی لیے مشکلات پیدا کرتی ہیں۔ جھوٹ میں وقتی طور پر مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، لیکن گزر جاتی۔ لیکن کیا ہوتا ہے، وقتی مصیبت ٹل جاتی ہے مگر انسان اپنے لیے ایک مصیبتوں کا چین شروع کر لیتا ہے۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ اس کو بولنے پڑتے ہیں، اور ایک سچ بولنے سے وقتی طور پر تو مصیبت آئی لیکن آگے کے لیے سارا رستہ صاف ہو گیا، ختم۔ اور وہ جیسے ایک نشتر لگانا تکلیف دہ ہوتا ہے نا، تو پھر اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے، صحت ہو جاتی ہے۔ نشتر سے جب زخم کاٹا جاتا ہے تو وہ وقتی طور پہ درد ہوتی ہے مگر صحت ہو جاتی ہے اس کے بعد۔ جیسے ایک آبلہ پڑ جاتا ہے نا، پن لگا کے پرک کر کے آپ اس کا وہ نکال دیتے تو صحت ہو جاتی۔ لیکن اگر آپ اس گندگی کو پالے رکھیں تو کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح جب جھوٹ بولتا ہے انسان تو اس کے ضمیر پہ ایک بوجھ بنتا ہے، وہ بڑھتا 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 کسی نہ کسی اور شکل میں پھر اس کا لاوا نکلتا ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بار بار پیغمبروں کے ساتھ ایک صفت آ رہی ہے، اور وہ ہے صدیق النبیہ۔ خالی نبی کہہ دینا بھی کافی تھا کہ وہ ایک نبی تھے اور بہت اچھے نبی تھے۔ اگر یہ کہا جاتا بہت اچھے نبی تھے تو اب ہمیں کیا پتا چلتا کہ اچھائی کیا تھی ان کی۔ اور جب ان اچھائیوں کی ایک جامع خوبی ایک لفظ میں اس کی وضاحت کر دی کہ صدیق، ساری خوبیاں وہاں سے پھوٹتی ہیں، اور ایک جھوٹ سب بیماریاں وہاں سے پھوٹتی ہیں، سب برائیاں وہاں سے جنم لیتی ہیں۔ کہتے ہیں جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ آپ نے کہا جھوٹ نہ بولا کر، میرے میں یہ اور یہ خامیاں۔ آپ نے کہا مجھے اس کا علاج بتا۔ آپ نے کہا جھوٹ چھوڑ دو۔ اس نے کہا بس ایک ہی کام، صرف جھوٹ چھوڑنا۔ اب جب وہ واپس پلٹا اور جو غلط کام کرنے لگتا تو سوچتا کہ جب مجھ سے کوئی پوچھے گا تو میں کیا کہوں، میں جھوٹ تو نہیں بول سکتا۔ کہتے نہیں، میں یہ کام غلط کرتا ہی نہیں۔ دوسرا، تیسرا، اور ایک جھوٹ چھٹنے سے سب غلط کام چھٹ گئے۔ اور جب تک انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے سب برائیوں کو اس کے نیچے کرتا چلا جاتا ہے، اور اس کی اصلاح اور صفائی اور تزکیہ نہیں ہوتا جو اصل مطلوب ہے انسان سے۔ بس وقت لوگ چھوٹی سی بات کہتے ہیں، ہم یوں نہیں یوں کہہ دیں گے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کیا کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ دیں گے، کس کے ڈر سے یوں کہہ دیں گے؟ جو اصل بات ہے وہی بتاؤ۔ ہم فوراً انسٹنٹ حل چاہتے ہیں نا، انسٹنٹ پروٹیکشن چاہتے ہیں، چاہے اس کے نتیجے میں مصیبت کے غار میں جا پڑے۔ کبھی نہیں، ہمیشہ رک کے سوچا کرو اس جھوٹ کے بولے بغیر میرا گزارا ہو سکتا ہے نا، ہو سکتا ہے۔ اچھا میں سچ بولوں گی تو کیا ہوگا، یہ ہو جائے گا، اس کے بعد اور کیا ہوگا، اور کیا ہوگا، اور اگر آپ اپنا اینالائز کریں گے اپنے آپ کو، دیکھیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ صرف ایک خوف ہے آپ کا کہ کچھ ہو جائے گا۔ صحابہ کرام کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ بادشاہوں کے دربار میں جا کر، جعفر بن ابی طالب سورۃ مریم کی ابتدا میں ہی آپ نے پڑھا کہ وہ سوچنے لگے کہ یہ تو جو ہمارے عقائد ہیں اس بادشاہ کے عقیدے سے مختلف ہیں، تو ہمیں نکال دے گا، ہمیں تو پناہ ہی نہیں دے گا۔ انہوں نے کہا کہ چاہے نکالے چاہے رکھے، ہم بات وہی کریں گے جو سچ ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا۔ اور آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے برملا سب دربار کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت بتائی تو بادشاہ نے ان کو نکالا نہیں اور ان کی عزت افزائی کی اور انہیں پروٹیکشن دی اور کہا جب تک چاہو رہو، یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ ایک سچا انسان جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کرتا ہے۔ لوگ اگرچہ اس نے قصور کیا ہو لیکن کہتا ہے کہ سچ تو بولا نا، کوئی بات نہیں، غلطی کی لیکن سچ تو بولا نا۔ لیکن انسان ایک غلط کام کرے اوپر سے جھوٹ بولے تو وہ دوسرے کے لیے زیادہ مبغوض ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی دروغ گو حافظہ نہ باشد، جھوٹے کا کوئی حافظہ نہیں ہوتا۔
سیلف کنٹراڈکٹری باتیں ہوتی ہیں اس کی، کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے، اور آہستہ آہستہ اپنا سارا اعتماد لوز کر جاتا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور اٹھا لیا ہم نے اس کو بلند مقام پر، بلند جگہ پر. یہ کون سی بلند جگہ جہاں انہیں اٹھایا گیا؟ کہا جاتا ہے کہ ان کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمان پر اٹھایا گیا تھا. ایک تفسیر اس کی یوں کی جاتی، اور دوسرا یہ کہ ہم نے اس کو بلند مرتبہ عطا کیا، یعنی اپنے دور کے لوگوں میں، اپنے ماحول میں، اپنے معاشرے میں اس کو سب سے اونچا کر دیا. رفعناہ مکانا علیہ، اس کی اس سچائی کی صفت کی وجہ سے اس کو ایک بلند مرتبہ عطا کیا. اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا. من النبیین، نبیوں میں سے. من ذریت آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے. وممن حملنا مع نوح، اور ان میں سے جن کو ہم نے سوار کیا نوح علیہ السلام کے ساتھ. ومن ذریت ابراہیم، اور ابراہیم کی اولاد میں سے. واسرائیل، اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے. وممن ہدینا واجتبینا، اور ان میں سے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور جن کو ہم نے چن لیا، جن کو ہم نے راہ دکھائی اور جنہیں ہم نے چن لیا. ان کی خصوصیات کیا تھی؟ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب ان پر رحمان کی آیات پڑھی جاتی تھیں، انہیں پڑھ کے سنائی جاتی تھیں. خروا سجدا وبکیا، تو یہ گر پڑتے تھے سجدے میں اور روتے تھے. بکیا، ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے. عاجزی، اللہ کے لیے رونا. ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ہمارے اندر تو یہ خصوصیات نہیں ہیں. جب قرآن کو پڑھے ہی نہ، قرآن سے تعلق ہی نہ ہو، تو کہاں سے یہ رونا، اور کہاں گر پڑنا، سجدے میں گر پڑنا، جھک جانا، عاجزی اختیار کر لینا، اپنے قصوروں کا اعتراف کرنا، اپنی غلطیوں پر رونا. اللہ تعالیٰ ان کی صفات میں فرما رہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم، ان پہ اللہ نے انعام کیا تھا. اور اللہ کا انعام کیا تھا؟ ممن ہدینا، کہ ہم نے انہیں راہ دکھائی. اور صرف سچے راستے پہ چلنے کی توفیق نہیں، بلکہ وجتبینا، چن بھی لیا کئی اوروں کو بھی راہ دکھائیں. یعنی صرف وہ خود ہی اچھے کام کرنے والے نہیں تھے، بلکہ دوسروں کے لیے بھی رہنمائی کرنے والے تھے. اور ان کا حال یہ تھا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب رحمان کی آیات جو ان کی کتابوں میں تھیں، پچھلے انبیاء کے صحیفوں میں، جو ان کی زبانوں میں تھیں، وہ عربی میں نہیں تھیں، ان کی اپنی زبانوں میں تھیں. لیکن کلام الہی کسی بھی زبان میں ہو تو اس کا اپنا ہی ایک خاص اثر ہوگا. جب ان پہ پڑھ کے سنائی جاتی ان کو، اچھا بات یہ تو خود دوسروں کو سنانے والے تھے. انبیاء تو خود دوسروں کو سنانے والے ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بسا اوقات صحابہ کرام سے فرمائش کی کہ وہ پڑھ کر سنائیں. حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ تم مجھے پڑھ کر سناؤ. تو کہنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر تو خود قرآن نازل ہوتا ہے، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ فرمایا آپ پڑھو. اور کیا ہوا تھا جب آپ پڑھ رہے تھے کہ جب وہ اس آیت پر پہنچے تھے وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو کیا ہوا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے تھے، اور روتے روتے ہچکی بن گئی.